واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد صدق الله العظيم. عزیزان گرامی، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ صاد کی چند آیات کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا۔ انشاءاللہ آج کے اس درس میں ان آیات کا ترجمہ اور اس کی مختصر سی تشریح آپ حضرات کی گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اس سے پہلے کہ ابھی تلاوت کی ہوئی آیات کا ترجمہ اور تشریح آپ کے سامنے رکھوں، مختصر طور پر چونکہ رمضان کا ایک بڑا وقفہ ہمارے درمیان ہوا ہے اور اس سے پہلے کا درس ہمارا فضائل ذکر پر ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ رمضان کے آخری عشرے کی مناسبت سے، معتکفین کی مناسبت سے ہم نے وہ ذکر کیا تھا۔ تو مختصر طور پر تاکہ کڑی مل جائے پرانی آیتوں سے، تو مختصر ذکر کرنا چاہوں کہ سورہ صاد جو ہمارا شروع ہوا تھا، وہاں سے یہاں تک جو مضامین آئے ہیں وہ سماعت فرمائے۔ ابتدا میں صاد والقرآن ذی الذکر سے اللہ نے سورہ صاد کا آغاز فرمایا۔ ابتدا میں قرآن مجید کی اہمیت کو بتلایا۔ قرآن کا الگ الگ جگہ الگ الگ انداز میں تذکرہ ہے، لیکن سورہ صاد کی ابتدا میں جو فرمایا والقرآن ذی الذکر، وہ قرآن کی قسم جو نصیحت والی کتاب ہے۔ قرآن تلاوت کی کتاب بھی ہے، قرآن برکت کی کتاب بھی ہے، قرآن فضیلت کی کتاب بھی ہے، قرآن عزت کی کتاب بھی ہے، قرآن شرف کی کتاب بھی ہے، قرآن نصیحت کی کتاب بھی ہے۔ لیکن اللہ نے یہاں پر قرآن کے نصیحت والے پہلو کو زیادہ بیان کیا اور اس کی قسم کھائی، قسم ذکر فرمائی، فرمایا والقرآن ذی الذکر، وہ قرآن
جو نصیحت والا ہے، جو ذکر والا ہے۔ ذکر سے مراد یہاں نصیحت۔ یہیں پر ذکر شروع ہوا، قرآن مجید کی اہمیت بتائی گئی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مکے کے جو وہاں کے مشرکین اور معاندین تھے ان کی کیفیت بیان کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے، رسالت کا انکار کر رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ایک بڑی ہلکی سی چیز، بڑی سادی سی چیز لے رہے تھے، اور بلکہ اس کو کیسے انہوں نے ذکر کیا، اور پھر اللہ رب العزت کی توحید کو بھی وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ وہ تعجب کرنے لگے اس بات میں کہ ہمارے درمیان سے کوئی ایک ڈرانے والا آئے گا ہم کو، ارے یہ تو ایک کھلا ہوا جادو ہے اور جھوٹا جادو ہے فرمایا۔ پھر ان کو تعجب اس بات پر بھی ہوا کہ کئی خدا مل کے ایک کیسے ہو جاتے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کہ کئی خدا ایک ہو سکتے ہیں، ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی تعجب والی بات ہے۔ تو اس طریقے سے پیش کیے تو اللہ رب العزت نے ان کی تفصیل بیان کر کر یہاں ایک بات بڑی اہم بیان فرمائے کہ ہر نہ ماننے والا، جو لوگ نہیں مانتے ہیں نا، دلیل نہیں ہونے کی وجہ سے نہیں مانتے، ایسا نہیں ہے۔ ہم لوگ ہر ایک کو دلیل دینے جاتے ہیں، ہر ایک کو دلیل کی بات، ہر ایک کو ریفرنس دینے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ ریفرنس نہیں ہونے کی وجہ سے نہیں مان رہے ہیں، دلیل نہیں ہونے کی وجہ سے۔ اللہ سورہ صاد میں بیان فرماتا ہے کہ یہ لوگ اس لیے نہیں مان رہے ہیں کہ ان کے اندر انا ہے، انا، غرور اور تکبر، یہ ہر قسم کی دلیل کو بے معنی کر دیتی ہے۔ آپ بڑی سے بڑی دلیل سامنے رکھیں، وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے ہیں، انا اور غرور میں ہیں یہ لوگ۔ اللہ نے یہ بیان فرمایا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مکے والوں کے دل توڑنے والے، بہت ایذا دینے والی باتوں سے اللہ رب العزت نے دوسری طرف آپ کی توجہ کو پھیر دیا۔ فرمایا چھوڑیے لوگ، اب ہم آپ کو سناتے ہیں دیگر انبیاء کے واقعات۔ اللہ رب العزت سنانا شروع فرما دیا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے حالات سنائیں، کیسے تھے، وہاں کیا حالات ہوئے۔ توجہ، جہاں بہت نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے اپنی توجہ کو وہاں سے ہٹا لے، پھر اپنے آپ کو پاورفل کر کے پھر لے آئیں۔ یہ اللہ نے قرآن میں میتھڈ بتلایا۔ مکے والوں کا حضور پہ اعتراض، اللہ کی وحدانیت پر اعتراض، دلیل دینے کے دیے، لیکن اب انہی میں الجھ کے رہ جانے سے ہماری طاقتیں، قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ پروردگار عالم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فزیکل تو مکے میں موجود تھے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کی توجہ کو دیگر انبیاء کے واقعات کی طرف موڑ دیا۔ حضرت نوح کا ذکر فرمایا کہ ان کی قوم کیسی تھی، وہ نوح کیسے تھے۔ قوم عاد کا ذکر فرمایا، قوم فرعون کا ذکر فرمایا، اور ان کی سرکشیوں کا اور ان کا انجام بھی بیان کیا۔ دیکھیے یہ لوگ آج آپ کے سامنے دکھ رہے ہیں، کہاں ہے فرعون کی قوم، کہاں ہیں نوح علیہ السلام کے انکار کرنے والے، کہاں ہیں قوم عاد۔ انکار کرنے والوں کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ یہ تاریخ کے صفحات میں عبرت بن کے رہ جاتے ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں کوئی خرابی ہو تو ان کا نام لے کے یاد کیا جاتا ہے کہ فرعون کی طرح حرکت کیوں کرتا ہے، قوم عاد، قوم فرعون، قوم نوح کی طرح۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کے بعد تفصیلی طور پر حضرت داؤد کا ذکر فرمایا۔ رمضان سے پہلے ہم نے حضرت داؤد کا تفصیلی ذکر سنا۔ سیدنا داؤد کو اللہ نے کیا کیا عطا فرمائی تھی، بہترین آواز عطا فرمائی، فصل الخطاب، بہترین خطاب کا، تقریر اور خطاب کا بہترین جوہر اللہ نے دیا، نبوت دی، پھر بادشاہت دی۔
اور پھر حضرت نوح کا، حضرت داؤد کا تذکرہ اس مٹھاس سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنے بندے کہہ کر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ سورہ سبا میں بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو آزمائش بھی ڈالی، اور جیسے ہی آزمائش ہوئی اور ایک لمحے کے لیے جیسے ہی احساس ہوا، حضرت داؤد فوراً اللہ رب العزت سے اپنی استغفار اور توبہ شروع کر دیے، اور بہت باریک سے معاملے میں یہاں پر ذکر کیا تھا کہ اسرائیلی لوگوں نے کیسی گستاخانہ بات انبیاء کو کہہ دی، ان کے مذہبوں کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ یعنی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ انبیاء کی گستاخیوں پر جتنا ہم کو غصہ آتا ہے ان کو کیوں نہیں آتا؟ اس وجہ سے نہیں آتا کہ ان کے مذاہب میں انبیاء کی وہ تعظیم ہے ہی نہیں۔ وہ لوگ انبیاء کو طرح طرح کے گناہ ان کی طرف منسوب کرتے ہیں، طرح طرح کی واہیات ان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ہم کو تکلیف ہوتی ہے ہم جو اپنے ایک معزز عالم کی طرف، ایک امام کی طرف، ایک حافظ کی طرف نہیں منسوب کر سکتے، وہ ان کے انبیاء کی طرف منسوب کرتے تھے۔ ان کے کیریکٹر تو یہ تھا۔ تو مجھے اب میں جب آ رہا تھا تو ایک حدیث شریف ایک بات نکلی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے جو ذکر کیا تھا داؤد علیہ السلام کے بارے میں، یہ کیا سوچتے ہیں؟ حضرت داؤد نعوذ باللہ دوسروں کی عورت کی طرف توجہ کر لیے، یہ جو الزام تھا، حضرت علی نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو سنوں گا کہ یہ بات جو اسرائیلی روایتوں سے ہے یہ بیان کرتے ہوئے اگر کسی کو سنوں گا تو کوڑے لگاؤں گا، فرمایا کوڑے لگاؤں گا، انبیاء کے متعلق صدیقی گفتگو کریں گے۔ بہرحال حضرت داؤد کا تذکرہ ختم ہوا۔ حضرت داؤد کے تذکرے میں اللہ نے بتایا کہ حضرت داؤد کو اللہ نے پہاڑوں کی حکومت دی تھی، تو پہاڑوں کے ساتھ سیدنا داؤد علیہ السلام ذکر فرماتے تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان کا ذکر آیا۔ سیدنا سلیمان کا ذکر کتنا خوب ذکر، اللہ اکبر۔ انہوں نے اللہ رب العزت نے انہیں کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی تھی، جو ایک مرتبہ گھوڑوں کو، خوبصورت ترین گھوڑوں کا معائنہ کر رہے تھے، اور اسی وقت دیکھتے دیکھتے آگے جا کر واپس لوٹنے تک سورج ڈوب گیا، نماز کا وقت ختم ہونے لگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس سے بڑی تکلیف ہوئی، اور انہوں نے پورے کے پورے گھوڑوں کو، بعض جگہ اونٹ آئے ہیں بعض جگہ گھوڑے آئے، پورے کے پورے گھوڑوں کو قربان کر دیا اللہ کی راہ میں۔ ردوها علی فطفق مسحا بالسوق والاعناق، یہاں بتلایا گیا، یہاں سبق یہ دیا گیا کہ غور کرو اپنی زندگی میں کہ کون سی چیز تم کو اپنی طرف اٹریکٹ کر کر اللہ سے دور کر رہی ہے۔ بہت اہم سبق۔ ہر ایک کی زندگی میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو تم کو اللہ سے دور کرتی ہے، اس کا اٹریکشن، فوراً اس چیز کو دیکھ کر کے اللہ کے راستے میں خیرات کر دو۔ ردوها علی فطفق مسحا بالسوق والاعناق، یہ کیوں بتایا آپ سنیے۔ پھر اس کے بعد وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي۔ تو یہاں پر بڑی اہم بات ہے، اپنی زندگی میں برکت چاہتے ہو، ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ مال کی فراوانی ہو، زندگی میں برکت ہو، خوشحالی ہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس میں یہ بات آپ کو سبقاً یعنی سبق کے طور پر ملتی ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ کو اللہ سے کھل کر ٹوٹ کر محبت کرنے میں رکاوٹ بن جاتی۔ کوشش کرو اس بات کو صحیح کرنے کی، اگر نہیں ہو تو اللہ کی راہ میں اسے خیرات کر دو۔ اللہ پھر اس کے بعد تمہیں جو دے گا نا وہ بے حساب دے گا۔ حضرت سلیمان کو جو اللہ رب العزت نے بادشاہت عطا فرمائی تھی ہواؤں کے اوپر، جنات کے اوپر، پورے مخلوقات کے اوپر، وہ اس واقعے کے بعد عطا فرمائی تھی۔ یہ جو واقعہ ہوا کون سا؟ یہ گھوڑوں کو، تو اس میں سبق کیا تھا
کہ یہ گھوڑوں کی محبت نے میری نماز کو مؤخر کر دیا، لہٰذا ان سب کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ جب وہ قربان ہوئے تو اللہ رب العزت نے انہیں بادشاہت عطا فرمائی، اور ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ پھر کسی کو ویسی بادشاہت اللہ نے عطا نہیں فرمائی۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ختم ہوا تو پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ آیا۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کی ایک بڑی آزمائش کہ ان کو صبر، ان کے جسم میں تکلیف، ان کی بیماری، اور بیماری کے عالم میں آہستہ آہستہ ان کے گھر، ان کی جائیداد ختم ہو گئی، ان کے بچے چلے گئے، بیوی اکیلی خدمت گزار تھی، تو ایسے وقت میں انہوں نے بیوی کو طلاق دے دینے کا انہوں نے قسم کھا لی۔ آزمائش بیماری اور سب دور ہو جائیں۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا استغفار یہاں پر مذکور ہے۔ انہوں نے ذکر کیا اللہ رب العزت سے کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، میرے پروردگار مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ اللہ اکبر، پروردگار عالم نے ان کو صحت بھی عطا فرمائی۔ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، یہ تفسیر ہو چکی ہے، میں صرف سرسری آپ کو یاد دلا رہا ہوں، یہ انبیاء کا تذکرہ۔ تو کیا کیا؟ فرمایا کہ اب آپ اللہ کو جب شفا دینا ہو، بیمار انسان اپنی شفا کے لیے، اب آپ دیکھیں یہاں پر بعض لوگوں کو کینسر ہو جاتا ہے، کچھ ہوتا ہے تو شیموگا کی دوا، فلاں کی دوا، فلاں مختلف جگہ جاتا ہے انسان بیمار، کیا کرے؟ لیکن جب شفا دینا ہوتا ہے، حضرت ایوب کئی سال تک بستر پر پڑے رہے، کئی علاج ہوئے، لیکن جب ان کو شفا دینا تھا اللہ نے فرمایا ایڑی رگڑو، ارکض برجلک، اے ایوب تم اپنی ایڑی رگڑو۔ ایک بیمار، کئی سال سے بیمار آدمی کی ایڑی میں کتنی رگڑ ہوگی اور کتنی طاقت ہوگی، بس ایڑی رگڑے زمین سے پانی نکلا، فرمایا اسے نہاؤ تم شفا ہو گئے۔ پروردگار شفا دینا چاہے تو وہ تمہارے ہاتھ کے نیچے، تمہارے پاؤں کے نیچے رکھتا ہے، کہیں دوڑ دھوپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وقت کی ضرورت ہے اور حکم الہی کی ضرورت ہے۔ ہمارے بھائی مولانا محسن الحومی صاحب اکثر اپنی دعا میں ذکر کرتے ہیں، ان کی دعاؤں میں بڑی نصیحت ہوتی ہے، ان کی دعا ہی اللہ سے تعلق پیدا کرنے کی ایک عظیم الشان، یعنی ایک بہترین ایک میسیج اور بہترین دل کو گرمانے والی دعا ہوتی ہے۔ وہ صرف دعا نہیں ہوتی، اس کے اندر تعلق مع اللہ بناتی ہے، اس کے اندر بڑی زبردست بات اکثر ذکر کرتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ پوچھیں کہ پروردگار یہ بیماریاں کیا ہے اور بیماریوں کا علاج کیا ہے، بیماری اور شفا کیا ہے؟ فرمایا بیماری آزمائش ہے اور شفا اللہ کا حکم ہے۔ شفا کیا ہے؟ اللہ کا حکم۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ پھر یہ حکیمہ اطبا؟ فرمایا یہ ان کے روزگار کا انتظام ہے، اس نام پہ ان کا روزگار ہے، اللہ نے مقرر کیا حلال ہے، لیکن شفا حکم خداوندی ہے۔ دوا ڈاکٹر دیتا ہے، اس پہ اگر حکم خداوندی کنیکٹ نہیں ہوا تو وہ گولی اثر نہیں کرے گی، اس انجیکشن پہ حکم خداوندی کنیکٹ ہونا ہے، شفا حکم خداوندی کا نام۔ اللہ، تو آپ دیکھیے کسی گولی کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ارکض برجلک، اپنی پاؤں کو رگڑو، ھذا مغتسل، یہ تمہارے غسل کا پانی بھی ہے اور پینے کا پانی بھی، سے شفا ہو جائے۔ اگر آپ کے پرابلمز ملٹیپل پرابلمز میں تھے حضرت ایوب، ایک بیماری ہو گئی، دوسرے بچے چلے گئے، گھر ختم ہو گیا، بیوی اب طلاق کے دہانے پر ہے، ملٹیپل پرابلمز، اللہ رب العزت نے ایک لمحے میں جو وقت آتا ہے تو پورے پرابلمز کو سالو کر دیا۔ بیماری ختم ہوئی، بچوں کو لوٹا دیا، بیوی کے بارے میں قسم یا کھائی تھی کہ میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا ورنہ طلاق۔ اگر 100 کوڑے کسی عورت کو لگائے جائیں درے تو مر جاتی ہے۔ ارے بھئی کیسی، اب
तकलीफ थी, बीमारी थी, बोल दिए कसम खानी, हालांकि नहीं खानी चाहिए थी। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी में सवाब यानी हल बताते हैं। क्या फरमाया? वो खुद बियदी का वग़्फ़ा, कोड़ों की यानी अलग अलग, यानी अब आप देखें जैसे हमारे पास किसी किस्म का एक बंच होता है, बंच, छोटी छोटी लकड़ियों का एक बंच बना ले, या हमारे पास झाड़ू होती है जिसमें 100 लकड़ियां हो, सबको आप ले ले, 100 कोड़े 100 रस्सियों की एक बंच लेके बना करके एक मार दो, पूरी कसम तुम्हारी पूरी होगी। अल्लाह सिखा रहा है। लोग कहते हैं उलमा हीले सिखाते हैं, बोलते हैं ना लोग, अरे उलमा को हीले होते हैं। शुक्र अदा करो, उलमा हीले बता करके तुम्हारी जिंदगियों को हराम में पड़ने से रोकते हैं, खुदा की नाफरमानी में जाने से रोकते हैं। अल्लाह ने बताया ये तो। अगर कोई आलिम ये अल्लाह ने फरमाया वो खुद बियदिका वग़्फ़म फضرب बिही वला तहनस। तो जब हालात दुरुस्त होने लगते तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का यहाँ जिक्र हो गया। अब ये अंबिया के तफसीली जिक्र हुए थे। अब यहाँ से जो आयत मैंने पढ़ी है उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक एक आयत में 3-3 अंबिया का तज़किरा फरमाया। जुमला 6 अंबिया का तज़किरा है, मैं आपके सामने जिक्र करना चाहता हूँ। वो नहीं है माइक, इसकी आवाज़ कुछ कम होती है क्योंकि तब सही बोल नहीं सक रहा मैं, उसको आवाज़ कुछ कम होती है देखिए से। तो 6 अंबिया का जिक्र है। अल्लाह फरमाते हैं, सुनिए आप क्या फरमाते हैं। वज़कुर बंद हो गया। वज़कुर इबादना इब्राहीम व इसहाक़ व याक़ूब उलिल ऐदी वल अब्सार। पहली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम, हज़रत इसहाक़ और हज़रत याक़ूब, दादा जान, बेटे और पोते, इन तीनों का जिक्र कर रहे हैं। एक ख़ानदान की 3 नस्ल का जिक्र कर रहे हैं। बहुत गौर से सुनो। वज़कुर इबादना, पहले भी अंबिया का जिक्र हुआ, अब ये 3 का एक साथ जिक्र कर रहे हैं। और एक एक जुमला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कितना अहम है देखिए। वज़कुर, ए हबीब आप याद कीजिए उनको, किसको? इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, उनके फर्जंद इसहाक़ अलैहिस्सलाम को, उनके पोते हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को। क्या थे? इब्राहीम व इसहाक़ व याक़ूब उलिल ऐदी वल अब्सार। ये तीनों के तीनों उलिल ऐदी, हाथ वाले और आंख वाले थे। हज़रत इब्राहीम व इसहाक़ व याक़ूब हाथ वाले, ऐदी यदुन अरबी ज़बान में हाथ को कहते हैं, ऐदी हाथ वाले, वल अब्सार आंख वाले थे। क्या मतलब है? ये तीनों अंबिया को देखिए, इनके 2 जुमलों में इनकी नसीहत बयान कर दी, सबके वाक़यात बयान किया। ये तीनों की खुलासा 2 ही जुमलों के, 2 ही लफ्ज़ों में से, 2 वर्ड से उन्होंने क्या फरमाया? उलिल ऐदी, ये हाथ वाले थे। हाथ का एक माना होता है हाथ है, हाथ वाले मतलब कुव्वत वाले थे, ये पावर वाले थे। इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साहिब कुव्वत बनाया था, ताक़ुव्वत और ताकत वाले थे। ये अंबिया मजबूर नहीं होते, अंबिया कमज़ोर नहीं होते, कुव्वत और ताकत वाले। पीछे भी आया है उलिल ऐदी का जिक्र, यहाँ पर भी आया है। तो उलिल ऐदी हज़रत इब्राहीम, हज़रत इसहाक़, हज़रत याक़ूब, ये अंबिया ज़रूर थे, साथ ही साथ इनको पावर अल्लाह ने अता फरमाया था, इनको ताकत क़ुव्वत अल्लाह ने अता फरमाया था दीन की खिदमत के लिए। जब आप चाहते हो किसी से दीन की खिदमत लें और आप चाहते हो कि दीन की खिदमत हो, तो जो दीन की खिदमत कर रहा है उसको पावरफुल बनाना चाहिए, तब जाके दीन की खिदमत होती। उसको क़ुव्वत वाला बनाना चाहिए, उसके हाथ मजबूत, बोलते नहीं उनके हाथ मजबूत करो। पॉलिटिशियंस तो निकल कर बोलते हैं हमारे हाथ मजबूत करो, अल्लाह फरमाते हैं दीन की खिदमत करने वालों के हाथ मजबूत करो। उलिल ऐदी, सैयदुना इब्राहीम हाथ वाले थे, हज़रत इसहाक़ हाथ वाले थे, हज़रत याक़ूब हाथ वाले थे। तो एक माना हाथ का कुव्वत और ताकत, सपोर्ट, पावर। हाथ की अलामत कोई अगर हाथ ऐसी बता दे तो मतलब क्या? ये पावर है। हाथ पावर की अलामत है, हाथ कुव्वत की अलामत है, हाथ ताकत की अलामत है। तो दीन का काम ताकत से होगा, कुव्वत से होगा, पावर से होगा। और दूसरे हाथ की अलामत, तीसरी और एक अहम बात, प्रैक्टिकल वर्क।
ایک ہوتا ہے زبانی گفتگو، ایک ہوتا ہے عمل. ہاتھ بول کر پورا باڈی ورک مراد لیا گیا. آپ کے اعضاء و جوارح، انبیاء صرف زبانی بات نہیں کرتے تھے، پریکٹیکل کام کرتے تھے. وہ اپنے ہاتھ سے بولتے نہیں بھائی اپنے ہاتھ سے کرو، آپ خود کام کرو. انبیاء اپنے آپ سے کام کرنے والے تھے. سیدنا ابراہیم ہو، حضرت اسحاق ہو، حضرت یعقوب ہو، اپنے ہاتھ سے کام کرنے والے تھے. تو عمل، صاحب عمل ہونا، ایک تو صاحب قوت ہونا، ایک صاحب عمل ہونا. ایک بات ہو گئی. والابصار، ابصار کا مطلب کیا ہے؟ آنکھ والے بھی تھے، ہاتھ والے اور آنکھ والے. آنکھ والے کا مطلب علم، فہم و فراست. بولتے نہیں کہ آنکھوں سے دیکھو، میں نے دیکھ کے کام کیا، میں نے غور کر کے کام کیا. ابصار کا مطلب یہ ہے غور و فکر کی صلاحیت بھی تھی اور عمل کی صلاحیت بھی تھی. تو انبیاء جو کام کرتے ہیں پریکٹیکل میدان میں بھی ہوتے ہیں، اور پھر غور و فکر، تھنکنگ پاور ان کے پاس بہترین سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی تھی. تو انبیاء اور دینی خدمت گزاروں کو بھی اپنے اندر یہ دونوں کوالٹیز رکھنی چاہیے. ایک، ان کا انٹلیکچوئل لیول دیگر لوگوں سے بڑا ہوا ہونا چاہیے. دیگر آدمی یہاں تک دیکھتا ہے تو اس کے آگے تک دیکھے. وہ دین کے بارے میں بھی، دنیا کے بارے میں بھی اپنے معلومات کو، اپنی فہم و فراست کو، اپنی تمام چیزوں کو آگے رکھے. طاقت و قوت کے لحاظ سے بھی پاورفل رہے اور فہم و فراست کے لحاظ سے بھی پاورفل رہے. یہ انبیاء کرام کا مشن، اللہ کی تعلیم، اللہ کا پیغام ایسے ہی پاورفل اور ایسے ہی انٹلیکچوئل لوگوں کے ساتھ آگے بڑھ سکتا ہے. یہ دو لفظ میں اللہ رب العزت نے اتنا بڑا پیغام دیا. وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ. اس کے بعد جو جملہ فرمایا ہے دیکھیے آپ، فرمایا ان تینوں کے بارے میں فرماتے ہیں. یہ تین کا ذکر ہے. اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ. یہ بہت بڑی بات ہے. اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ، ہم یہ انبیاء کو خالص کیے ہیں ایک خاص عادت کے ساتھ. اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ، ہم نے ان کو خاص کیے. اخلصناہم، خاص کیے ہیں. اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ یعنی ایک خصلت اور ایک عادت اور ایک کوالٹی کے ساتھ خاص کیا. کیا ہے وہ؟ ذکر الدار، گھر کی فکر. کئی کی فکر؟ گھر کی فکر. کون سا گھر؟ میرا یہ گچی سیمنٹ کا یہاں کا گھر نہیں، آخرت کے گھر کی فکر. یہ بڑا اہم جملہ ہے. انبیاء ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، چہیتے بندے ہیں، سلیکٹڈ پیپلز ہیں. ان کے اشاروں پہ، ان پہ ایمان لانے سے جنت ملنے والی ہے. ایسوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں آپ کو میں اس لیے صبح سے بولا میں دیکھیے کوشش کریے بیٹے، کوشش کریے بچوں. آپ کا کام نا اور کم کیجئے تھوڑی جی، یہ مناسب ہے. تو اب سماعت فرمائیے، تھوڑی اور کم کیجئے. بڑی اہم بات کے وقت مائک بھی الحمدللہ صحیح ہو گیا ہے. اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ. اللہ فرماتا ہے ایسے انبیاء کے لیے، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو ایک خاص وصف سکھایا ہے. وہ کیا ہے؟ اپنے گھر کی فکر کرو. اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ. انبیاء جیسے ہم لوگ تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. انبیاء جیسے انبیاء کو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں ایک خاص وصف سکھایا ہے. وہ وصف یہ ہے کہ آخرت کی فکر کرو.
آخرت کے گھر کی فکر کرو. دنیا کی فکر تو انسان کرتا ہی رہتا ہے. انبیاء کرام کو کروا کر بتلایا کہ ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ ہم کو تو زیادہ فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کہاں، سونا بیٹھنا کہاں پر، اور ہماری آخرت، ہمارے گھر کا کیا عالم ہوگا آخرت میں. عزیزان گرامی، تو یہ بڑی اہم بات ہے. انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار. میں آپ کو عرض کروں کہ یہ آخرت کی فکر تمام انبیاء کو، تمام انبیاء کرام کے سر پہ سوار ہوتی ہے آخرت کی فکر. کوئی اس فکر سے اپنے آپ کو بے پرواہ، یعنی میرا کیا ہے، میں تو نبی ہوں، کبھی کبھی کسی نبی کو نہیں دیکھیں گے. سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور سب سے زیادہ پیارے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم اور حضور کی صحبت میں رہ کر صحابہ کرام کا عالم دیکھے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قبرستان سے گزرتے ہیں تو قبر پر رک جاتے ہیں. اتنا روتے اتنا روتے اتنا روتے داڑھی تر ہو جاتی. لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ اتنا رو رہے ہیں قبر پر رک کر؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قبر تمہاری آخرت کی منزل کی پہلی منزل ہے. اس پہلی منزل کو سوچ کر جب اتنا روتے ہیں تو اگلی منازل کا کیا عالم ہوگا. حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کیسے عظیم الشان خلیفہ ہے. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھائے اور پڑھا کر قبرستان میں تدفین کے لیے جا رہے تھے. لوگ قبرستان میں قبر کے پاس انتظار کر رہے ہیں. حضرت قبرستان میں داخل ہو کے رک گئے. لوگ انتظار کرنے لگے، بہت دیر ہو گئی. لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کی سرپرستی میں ان کی تدفین ہونا ہے، آپ اتنی دیر کر دیے. فرمایا میں داخل ہوا تو گویا کہ ایسا محسوس ہوا کہ قبر مجھے پکار رہی ہے. میں جا کر قبر کے پاس ٹھہر گیا. قبر کہہ رہی ہے کہ زندوں سے تو بہت بات کی، آؤ مجھ سے بات کرو. میں اس کے پاس ٹھہر گیا. قبر اندر سے کہنے لگی کہ عمر تمہیں معلوم ہے کہ میرا معاملہ کیا ہے؟ میں پوچھنے لگا پوچھو عمر، مجھ سے پوچھو کہ میں کیا کرتی ہوں جب انسان میرے پاس اندر آتا ہے تو میں کیا کرتی ہوں. وہ رک گئے، قبر سے پوچھنے لگے. حضرت عمر بن عزیز فرماتے ہیں کہ پہلے قبر نے کہا کہ جب انسان میرے پاس لا کے میرے حوالے کر دیا جاتا تو سب سے پہلے اس کے انگلیوں کے پوروں کو اس کے انگلیوں سے الگ کر دیتے، اور کچھ دن کے بعد اس کے انگلیوں کو اس کے ہاتھوں سے الگ کر دیتے، اور چند دن کے بعد اس کے ہاتھوں کو اس کے بازوؤں سے الگ کر دیتے، پھر اس کے بعد اس کے بازوؤں کو اس کے جسم سے الگ کر دیتے، پھر اس کی ہڈی بوٹی سب ختم کر دیتی ہوں. خوب رونے لگے، خوب رونے لگے. فرمایا کہ قبر انسان سے بات کرتی ہے. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قبرستان میں جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں. ٹھہر کے فرماتے ہیں کہ اے اہل القبور، میں تمہارے پاس آیا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں تم سے کہ تمہارا نام تمہیں کتنا کام آیا قبر میں، بتاؤ. جس نام کے لیے تم بہت مرتے تھے نا، کتنا کام آیا بتاؤ. تمہارا وہ پوسٹ اور پوزیشن جس کے لیے تم مرتے تھے، کیا ہوا قبر میں، اس بارے میں کتنا تمہیں کام آیا بتاؤ. فرمایا اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارے بارے میں بتاتا ہوں، سنو تم کو میری آواز. قبرستان میں ٹھہر کر حضرت علی چیخ کر آواز سے کہتے ہیں کہ سنو، اگر تمہارے اندر دم ہے تو میں تمہاری حالت بھی سناتا ہوں، تمہارے جانے کے بعد یہاں کیا حال ہے سناتا ہوں. فرماتے ہیں کہ تم جانے کے بعد تمہارا جو گھر محنت سے تم نے بنایا تھا بٹ گیا ہے، ٹکڑے ہو گئے ہیں. تمہاری بستر پہ دوسرا سو رہا ہے، تمہاری گاڑیاں دوسرے استعمال کر، پوری چیزیں گناتے تھے علی. تمہارا گھر کا یہ عالم ہو گیا. تم جانے کے بعد سب اپنی اپنی مصروفیتوں میں لگ گئے. اب یہ نہ سمجھو کچھ ہے، سب ختم ہو گیا. اللہ اکبر. یہ آخرت کی فکر ہوتی. حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کیا عالم ہے آخرت کی فکر. یہ ذکر کر رہا ہوں جس کو آخرت کی فکر ہے انہیں وراثت ملی ہے انبیاء کی. انبیاء کی وراثت ہے. انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار.
اللہ نے فرمایا انبیاء کو یہ صفت ہم نے عطا کی کہ وہ آخرت کی فکر میں رہتے تھے. اللہ اکبر. اگر کسی کو اس دنیا کے اندر آخرت کی فکر غالب ہے، دنیا کی فکر مغلوب ہے، تو انہیں انبیاء کی وراثت ملی. سمجھو حضرت عمر کا ذکر کر رہا تھا، فرمایا کہ کون کتنی اہمیت باضابطہ ایک شخص کو نوکری پر رکھا کہ وہ بار بار مجھے موت یاد دلائے، ہر محفل میں موت کا تذکرہ کرے. حضرت عمر ہی کے بارے میں آتا ہے، پرندوں کو دیکھ کر کہتے کہ کاش میں پرندہ ہوتا، لوگ پکڑتے اور کاٹ کے کھا لیتے، میں آخرت کے سوال جواب سے بچ جاتا. اللہ اکبر. تو انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار. یہ اصل معاملہ کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے میں اس سے پہلے بھی سمجھایا تھا. اس کو سمجھنے میں ہم بڑی غلط فہمی، آخرت کے معاملے میں بڑی غلط فہمی ہمیں ہے. اور ہوتا کیا ہے، جس علاقے میں اور جس ماحول میں ہم رہتے ہیں وہ ماحول ہم پہ ایفیکٹ کرتا ہے، اور اس وجہ سے ہماری مینٹیلٹی سیٹ ہو جاتی ہے اور ہم اسی پہ عمل کرنے لگ جاتے ہیں. اصل معاملہ تو اللہ نے یہ فرمایا تھا دنیا کے بارے میں اللہ پہ بھروسہ کر لو. دنیا کے معاملے میں اللہ تمہیں کھلائے گا، پلائے گا، رکھے گا. دنیا کے معاملے میں اللہ 80-90% چیزوں کا ذمہ دار ہے. ہاں عبادتیں تم کو کرنا پڑے گا، گناہ سے تم کو بچنا پڑے گا. یہاں جو آخرت کی تیاری ہے وہ تم کرو، باقی سب چیزیں سیٹ ہیں. آخرت کے معاملے میں اپنے عمل پہ بھروسہ کرو، عمل کرو تو آئیں گے. آخرت میں اللہ کوئی چیز کی گارنٹی تم سے نہیں لیے ہوئے ہیں، جو لائیں گے وہ دوں گا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. یہ نہیں فرمایا ٹھیک ہے تم مر کے آ جاؤ ہم دیکھ لیں گے، جیسے دنیا میں فرمایا کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. زمین میں آنے والا، چلنے والا، رینگنے والا کوئی ہو، اس کے رزق کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. ایسی آخرت کے بارے میں اللہ نے اس کے 2% بھی گارنٹی نہیں لی. جو کریں گے وہ ملے گا. فرمایا جو لانا ہے لا لو، آپ جتنا لانا ہے لا لو. اس کو میں نے ایک واقعے کے ذریعے، ایک مثال کے ذریعے سمجھایا تھا گزشتہ بھی، اور پھر ایک بار 1-2 باتیں سمجھاتا ہوں. نوجوان بھی ہیں یہاں پر، پھر آن لائن بھی ہمارے لوگ سن رہے ہیں. سنیے بڑی اہم چیز. ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے اپنے 3 وزیروں کو بلا کر کہا کہ مجھے بہترین پھل کھانے کو طبیعت چاہتی ہے، بہترین پھل کھانے کو طبیعت چاہتی ہے. میں وہ پھل آپ ادھر ہو، سامنے بیٹھو، سنو، یہاں پر بیٹھ کے سنو. سامنے آپ ہی لوگوں کی عمر ہے، ابتدا میں بات سمجھ میں آئی تو زندگی تمام سمجھ میں آتی. بادشاہ کیا کہتا ہے؟ 3 وزیروں کو بلا کر کہتا ہے کہ مجھے پھل کھانے کی طبیعت چاہتی ہے، میرے لیے یہ میرا باغ ہے، میرا لگایا وہ باغ ہے، بہترین پھل اس کے اندر ہے. تم جاؤ، تم کو جو جو پھل پسند آتے ہیں میرے لیے توڑ لاؤ. یہ 3 وزیروں کو ساتھ میں ان کے بیگ دے دیتا ہے، بڑا بھیج دیتا ہے، جاؤ تمہیں 1 دن 2 دن کا موقع ہے، جاؤ. یہ تینوں جاتے ہیں. باغ بڑا خوبصورت، جھاڑ بہترین، ٹھنڈی ہوائیں، خوشبودار پھل، بہترین ماحول. لیتے گئے. ایک شخص جاتا ہے، جا کے دیکھتے جاتا ہے، توڑتے جاتا ہے، دیکھتے جاتا ہے، جمع کر رہا ہے. کیا کرنا ہے اس کو؟ بادشاہ نے منگایا خوبصورت، بہترین، خوشبودار بھی ہو، خوبصورت پھل بھی ہو. جمع کرتے جا رہا ہے، جمع کرتے جا رہا ہے. دوسرا آدمی دیکھا، دیکھ کر کہا بادشاہ سب سے منگایا، کیا ضروری ہے اپنا دیکھنا. 2-4 پھل توڑا، ڈال لیا، خود کھا لیا، جا کے سو گیا. اب جب بادشاہ کے پاس جانے کا وقت آیا، ارے بیگ تو بھرا ہوا دکھنا ہے، تھوڑا وہاں سے پتے لے لیا، تھوڑے سڑے ہوئے پھل لے لیا، نیچے گرے ہوئے جو کچھ ہے چن لیا، ایسے ویسے یہ وہ سب رکھ لیا. اس کے اندر تھوڑے پھل ہے، تھوڑے کچھ ہے، تھوڑا کچرا ہے، تھوڑا وہ ہے، دور سے دکھانا ہے اپنے کو، کہاں دیکھتا. تیسرا شخص اور خطرناک تھا. وہ جیسے گیا، سست
जाते ही बिस्तर बिछाया, अपने झाड़ को टेक लगाया, सो गया, अपने कामों में मसरूफ हो गया। अब जब वापस निकलने का टाइम था तो पत्थर दिखे, लकड़ी के टुकड़े, पत्थर जो भी हुआ अपने बैग में भर लिया, लेके चला। बादशाह सलामत है, बड़ा दरबार है, ऐसे सैकड़ों लोगों को हुक्म दिया होगा, क्या लाए? हाँ साहब लाए, बता देना है, ये मेरा है तेरा है कैसे पता चलता उसको? लिहाजा चले गए। जब वहां पर पहुंचे तो बादशाह ने कुछ सोचकर ही हुक्म दिया था। जैसे ही सब लेकर के पहुंचे दरबार में, अपने अपने थैला लेकर के ठहरे हुए अपना बैग, बादशाह ने कहा, कह रहे ला लिए? बेहतरीन, अच्छा साहब हम भी अच्छा लाए, हम भी अच्छा लाए। बादशाह ने हुक्म दिया कि हर एक को उनके लाए हुए बैग के साथ एक जाली में बंद कर दो, एक रूम में बंद कर दो। कहा कि तुमको परेशानी की जरूरत नहीं, तुम बड़ी मेहनत से फल तोड़ लाए हो, बड़ी मेहनत से अच्छे फल अंदर रहेंगे, कोई चीज नहीं, जो लाए वही खाना होगा, जो लाए वही खाना होगा, उसी के साथ जिंदगी गुजारना होगा। जैसे ही तीनों के हाथ में थैली थी, एक के चेहरे पे मुस्कुराहट आई, दूसरे का हाथ कांपने लगा, तीसरा तो अपने अपने उस बैग को लेकर बैठ गया। ये क्या हो गया? अरे क्यों डर रहा है? अपने हाथ से, बाग तेरे पास था, तू अपने हाथ से अपने आप से तोड़ लाया है। तीनों को अंदर डाल के बंद कर दिया गया। जिसने बेहतरीन फल तोड़ लाया था, देख देख कर मैं तो बादशाह की किस्मत के समझा था, मुझे बादशाह दे दिया, लेकर चला गया। जिसके पास थोड़े बहुत थे, डरने लगा कि कब तक चलेंगे ये, इसके बाद क्या करूंगा। जिसने कुछ नहीं लाया था, ये सब अंदर गए। जिसके पास सिर्फ पत्थर थे, कतर कतर के भूख और प्यास के मारे पत्थर को चूसता, पत्थर को कतर कतर कर दांत टूट गए, मसोड़े फट गए। जिसके पास कुछ था वो पत्ते खाता हुआ, सड़े हुए मेवे खाता हुआ रहा। और चंद दिन के बाद जब खोले तो जिसके हाथ के अंदर बेहतरीन फल थे, उसने मुकम्मल तौर पर सेहतमंद, हशाश बशाश, मजीद गोरा, मजीद नूरानी चेहरा होकर के निकला। ये बताकर बताते हैं कि ये बादशाह परवरदिगार है, ये दुनिया उसका बाग है, और वजीर तुम हो। तुम्हारे हाथ में जो बैग है वो तुम्हारी जिंदगी है। अल्लाह ने यहाँ भेजा, कहा कि जाओ चुन चुन कर अच्छे आमाल को अपने बैग में डाल लो और लेकर के आना। अब हमारे पास बांस के बैग पत्थरों से भर रहे हैं, बांस के कचरों से भर रहे हैं, बांस के सड़े मेवों से भर रहे हैं, और बांस वो है चुन चुन कर, देख देख कर बेहतरीन मेवाजात जमा कर रहे हैं। और जब अल्लाह के पास जाएंगे तो तुम्हारे लाए हुए चीजों के बैग के साथ ही तुम्हें अंदर रख दिया जाएगा। जो लाए हो वही खाना पड़ेगा, जो लाए हो वही भुगतना पड़ेगा। तो ले जाओ वो जिसके साथ रह सकते हो, और अमल करो वो जो तुम भुगत सकते हो। ये असल आखिरत का कॉन्सेप्ट है। चुन लो इस बाग से, अच्छे भी है और बुरे भी है, पके हुए भी है, सड़े हुए भी है। आखिरत की फिक्र अर्ज कर रहा हूं। इन्ना अखलसनाहुम बिखालिसतिन दिक्रुद्दार। अल्लाह ने दार, घर कहा ही आखिरत के घर को। अरे ये 20-25 साल रहने की गारंटी नहीं, इसको घर कौन कहेंगे? अरबी जबान में इसे बैत कहते हैं। बैत का मतलब है रात गुजारने की जगह। अरबी जबान बड़ी जबरदस्त है, आप मालूम ना। बैत कहते हैं बुयूत, बैत का मतलब है जहां रात गुजारी जाती है। मुसाफिर जाते जाते रात के लिए कुछ ढालिए में गुजार लिया, वो है जिसमें आप रह रहे हैं। वो कल आपका नहीं था, फिर कल आपका नहीं होगा। आपका जो घर जिसमें आपको रहना है वो अलग है, उसके बारे में पूछो। लोग कहते हैं ये जागीरदार है, ये मनसबदार है, ये जमीनदार है। अरे कौन सी जमीनदार है? तेरी 2 गज की जमीन है तो तू जमीनदार, आखिरत में घर है तो तू जागीरदार।
یہ انبیاء کی سوچ، اور اللہ نے بتایا ہے یہ کرو تو جنت میں گھر ملے گا، یہ بہت بڑی سوچ ہے آپ، یا بہت بڑی فکر ہے یار۔ اور اسی حوالے سے میں اس سے پہلے بھی ایک اور بات عرض کیا تھا کہ ہمیں اللہ کے پاس جانے ڈر کیوں ہوتا ہے، یہ کیوں مطلب حدیث قرآن تو ہے، اگزامپل سادے ہماری زندگی سے کیوں دے رہا ہوں، پریکٹیکل آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ ایک ماں باپ کے گھر میں بچے 2-3 بیٹے ہوتے ہیں، اب بعض بچے سنجیدہ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور بعض بچے بہت لاپرواہ ہوتے ہیں، کھیل کود میں غیر ضروری زندگی ویسٹ کر کے گزار دیتے ہیں۔ ہر گھر میں ایسے 2-3 ہوتے ہیں۔ اب پریکٹیکل نیچرل سسٹم یہ ہے انسان کا، جب بچے چھوٹے ہیں ماں باپ لاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، سب کرتے ہیں۔ جیسے کچھ بڑے ہو گئے ان کو بولتے ہیں دیکھو میاں محنت سے پڑھ لو تم کے کام آئے گا، بچے کو بھی سمجھ میں نہیں آتا، ایک ہاتھ سمجھدار رہتا محنت سے پڑھ بھی لیتا ہے، یا نہیں تو کاروبار سیکھ لیتا ہے۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو دوستانے میں، کھیل میں، کود میں رہ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اب ماں باپ بھی انتظار کرتے ہیں کہ بھائی جلدی پڑھ لو تمہاری شادی کر دیں گے۔ جب نہیں پڑھا نہیں لکھا کیسا بھی کر کے صحیح وہ 25، 26، 27 سال کی عمر میں ان کی بھی شادی کر دے، گھر میں جگہ ہوتی، ان کو بھی روم، ان کو بھی روم، ٹھیک ہے بھائی رہ جاؤ۔ لیکن یہ بھی کب تک چلے گا؟ ان کو بچے ہوئے چھوٹے چھوٹے چھوٹے، بہت غور سے سنیے، وہ چھوڑ دو ادھر کا، چھوڑ دو، میں جو بول رہا ہوں وہ آوازیں چھوڑ دیجیے، وہ بھی کب تک چلے گا؟ اب یہ 3-4 بھائیوں کی مثال بتا رہا ہوں۔ اب اس کے اندر ایک بھائی وہ ہے جو محنت سے پڑھا بھی ہے، محنت سے کمانا بھی شروع کیا، اپنی سیونگ کر لیتا ہے، سیونگ کر کر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ زمین کا ایک ٹکڑا لے لیا، اس کے اوپر ایک گھر بنا لیا، ماں باپ کی اطاعت میں گھر میں ہیں، بچے بڑے ہو رہے ہیں، ان کے بھی بچے بڑے ہو رہے ہیں، ان کے بھی روم بس نہیں ہو رہا ہے۔ اب ایک بھائی زمین بھی لیا، گھر بھی بنا لیا، گھر اچھا ہو گیا۔ ایک بھائی ہے کچھ بھی نہیں کر لیا، محنت بھی نہیں کرتا، اب گھر میں رہتا، ویسے ہی وقت ضائع کر دیا۔ اب جب والد ایک وقت آئے گا اور کہیں گے کہ میاں تم دونوں تو شادی ہوئے، بچے ہو گئے، سب ہے، اب تمہارا تیسرا بھائی ہے، اس کی شادی کرنا ہے، تم لوگ روم چھوڑ کے نکلو، تم لوگ کے بچے بڑے بڑے ہو گئے، باہر دوسرے گھر میں چلے جاؤ۔ تو اب 2 بھائیوں میں سے والد جب جاؤ کہے، کون سا بھائی خوشی سے جائے گا اور کون سا بھائی جانے کے نام سے ڈرے گا؟ آپ بتائیے۔ ایک بھائی تو کیا کہے گا، میں تو اسی کا انتظار میں تھا، عالی شان گھر، یہاں پر چند گز کے اوپر روم تھا، وہاں پورا گھر بنا ہوا تھا، ابا کب اجازت دیتے انتظار میں تھا، گھر بنا ہوا ہے، انجینئر صاحب کنجی دیے ہوئے ہیں، میں لحاظ کر رہا تھا، ابا جان اجازت دے دیے۔ دوسرا بھائی ہے، نکلوں تو کہاں جاؤں، باہر 1 گز نہیں ہے، وقت پورا ضائع کر لیا، نہ کمایا نہ کچھ کیا، باہر جاؤ کے نام سے ڈرتا ہے، ابا بولتے جاؤ، انہیں بولتا میرے کو جاؤ نہیں بولے تو اچھا ہے، جس دن جاؤ بولیں گے اس دن کیا حال ہوگا، چلے گیا تو کیا حال ہوگا۔ ایک جانے کے لیے خوش ہے، ایک جانے کے لیے ڈر رہا ہے، ایک جانے کے لیے آگے بڑھتا ہے، ایک کو زبردستی نکالا جانا پڑتا ہے۔ فرمایا یہی انسان کی مثال ہے، اللہ نے یہاں بھیجا ہے، بچپنے میں کھلایا اور پلایا ہے، بالغ ہونے کے بعد کہا کہ اپنے اعمال کرو، جنت میں گھر بنا لو، جنت میں زمین لے لو، وہاں پر گھر بنا لو۔ جس نے وہاں گھر بنا لیا، یہ دنیا کی چھوٹی سی کوڑی سے نکل کر حد نگاہ تک بڑا محل وہاں تیار ہے، ہر چیز اللہ نے بتا دی ہے، پورا تیار ہے۔ یہاں کی تکلیف دہ زندگی سے انسان کیوں آ رہے گا؟ گھر بنا ہوا ہے، فرشتہ آ کر کہے گا جناب چلنا ہے، اٹھ کر نکل جائے گا، کہے گا میں تو انتظار میں تھا، میرا گھر وہاں پر بنا ہے۔ جس کا گھر نہیں بنا ہے، جس کا گھر نہیں بنا ہے، جس کا وہاں ٹکڑا بھی نہیں ہے، جس نے اسی دنیا کو سب کچھ سمجھا تھا، وہ کیا کرے گا؟ اس کا کیا عالم ہوگا؟ وہ ڈرے گا، مر گیا تو کیا ہوگا، کہاں جاؤں گا، کیا حال ہوگا۔ عزیزان گرامی، حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ ہیں، ایک واقعہ لکھتے ہیں اسی حوالے سے۔
ایک نوجوان تھا، عطر فروش تھا، عطر بیچتا تھا. لوگ آئے، ایک صاحب وہاں پر بزرگ آدمی آئے، جاتے ہوئے دیکھا اس کی عطر کی شیشی کھول کھول کے دیکھتے، سونگ سونگ کر کیا کہتے، دیکھتے جاتے. تو وہ نوجوان پوچھتا کہ حضرت چہرے کو دیکھتے ہیں. حضرت نے کہا کہ میاں میں تعجب سے دیکھ رہا ہوں، تیری جان یہ عطر کی چھوٹی چھوٹی شیشوں میں اٹکی ہوئی ہے، تیری روح نکلتے وقت کتنی مشکل ہوگی، ہر چیز میں تو اپنے دل لگا لیا. نوجوان تھا، نوجوان کو غصہ آیا، کہا کہ جاؤ چچا جاؤ، آپ کی روح جیسے نکلے گی میری بھی ویسے ہی نکلے گی. وہی لیتے کپڑا اوڑھ لیا اور دیکھتے اس سیکنڈ کے اندر وہ نبی کا پاس لا الہ الا اللہ. پریشان ہوا، نیچے اترا، ہلا کر دیکھا وہ پرواز. اللہ والے اپنے آپ کو اس درجے پہ کیا کرتے ہیں. ایک ایسی بات اللہ والے سے فرماتے ہیں، بزرگ ہے وہی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ دوست آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے اللہ والے ان کے بڑے بڑے نام میں بیٹھے ہوئے. ایک شخص آیا، آ کے پوچھنے لگا کہ حضرت میں یہاں نیا ہوں، مجھے کوئی ایسی جگہ بتا دے جہاں میں سکون سے مر سکتا ہوں. کیا پوچھا؟ مجھے کوئی ایسی جگہ بتا دے جہاں میں سکون سے مر سکتا ہوں. ہم لوگ سمجھے کہ کیا مطلب سونے کی بات کر رہا ہوگا. ہم نے کہا کہ وہاں کونے میں جھاڑ ہے، وہاں کوئی نہیں آتے، تم آرام سے وہاں جا کر جو کرنا ہے کر سکتے. سیدھا گیا، وضو کیا، ہم نے دیکھا کہ وہاں وضو کیا اور پھر نماز پڑھا 2 رکعت، لیٹ گیا. ہم نماز دوسری نماز کا وقت ہوا، اٹھانے کے لیے گئے تو کیا ہے اس کی روح پرواز کر. اب بات سمجھ رہے میں کیا عرض کر رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے جس کے لیے موت ایک برج ہے، وہ بڑی خوشی سے موت کو ایکسپٹ کرتا ہے اور وہ موت کے انتظار میں ہوتا ہے. موت ایک محبوب کو اپنے محبوب سے ملاتی ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے. یہ آخرت کی بات میں عرض کر رہا ہوں. پوری دنیا ہمارے پاس بھری ہوئی ہے، یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، اور چاہیے، اور چاہیے، اور چاہیے، اور چاہیے، اور چاہیے میں لگے ہوئے. تو یہ انبیاء کی فکر میں نے عرض کی، اس کے اوپر تفسیر ہوگی، اتنا میں ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا. خیر آگے سن لیجئے. وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ. یہ ان لوگوں کی بات ہے، یہ ان انبیاء کی بات ہے جو بڑے خیر والے اور بڑے چنندہ، بڑے سلیکٹڈ پیپلز تھے. بہترین لوگوں کو ہم مشورہ دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ آخرت کی فکر کرو. اللہ اکبر. اس کے بعد فرمایا وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ. 6 انبیاء کا ذکر کیا تھا، 3 کے بارے میں یہ 2 باتیں ذکر کی. اب یہ حضرت اسماعیل، حضرت یسع اور حضرت ذی الکفل، یہ 3 انبیاء کو یاد کیجیے. وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ. یہ پورے کے پورے بہترین ٹاپ لیول کے لوگ تھے. اللہ اکبر. اب میرا سوال یہ ہے کہ وہ 3 تھے، دادا جان، بابا جان، پوترے جان. اس میں ایک اور بات بھی ابھی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. ان تینوں کی ایک ہی صفت بیان کرے 3، مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کی فکر، آپ کے اثرات نسلوں میں منتقل ہوتے. بات سمجھ رہے؟ حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسحاق، حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب، 3 نسلوں کا ذکر کر کر ایک فکر ذکر کر رہے ہیں. 3 نسل ہے، فکر ایک ہے. اولی الایدی والابصار بھی فرمایا، طاقت و قوت اور فہم و فراست. یعنی دادا جیسے ہوتے ہیں بیٹا، اگر صحیح طور پر تربیت ہو تو دادا کا پرتو باوا، باوا کی وہی نسل، وہی نقش قدم پوتے ہوتے ہیں. تو انسان
جیسے اپنی جائیدادیں منتقل کرتا ہے ویسے بڑوں سے ملنے والی اپنی کیفیات اور کوالٹیز کو بھی بطور جائیداد و وراثت منتقل کرے۔ گھروں کو منتقل کرنا تو یاد رہتا ہے، اپنی بڑوں سے سیکھے ہوئے صفات کو منتقل کرنا کیوں یاد نہیں رہتا؟ کیونکہ ہمارے پاس وہ معلوم ہے، دیکھو بیٹے آئندہ میری طبیعت خراب ہے، کیا ہوتا ہے کہ کیا ہے کہ یہ گھر اس کے نام پہ، سمجھے وہ یہ ہے کہ وہی بڑی چیز ہے۔ اپنے صفات کیوں منتقل نہیں کر سکتے؟ اپنے عادات کیوں منتقل نہیں کرتے؟ آپ کے بڑوں کی صحبتوں سے ملی ہوئی چیزیں، وہ فکریں، وہ آپ منتقل کیوں نہیں کرتے؟ یہاں اس سے یہ سبق ملتا ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کا نام کافی تھا یہ کوالٹیز بیان کرنے کے لیے۔ ابراہیم کے بعد حضرت اسحاق کا ذکر کرتے، پھر اسحاق کے بعد یعقوب کا ذکر۔ اب تین الگ الگ انبیاء، اسماعیل والیسع وذوالکفل۔ یہ آخری بات بڑی تفصیل نہیں کرتا، مجھے معلوم ہے آپ بھی عید کے تھکے ہوئے ہیں، سو جانا ہے، میں آپ کو مختصر ذکر کروں۔ حضرت سیدنا اسماعیل کا ذکر فرمایا، حضرت یسع کا ذکر فرمایا اور حضرت ذوالکفل کا ذکر فرمایا۔ یہ تینوں انبیاء کی خصوصیت سے ذکر فرمایا الگ سے۔ حضرت ابراہیم کے ساتھ حضرت اسماعیل کا ہو سکتا تھا، لیکن پوتے کا ذکر ہونا تھا، وہاں ویسے کر لیا۔ یہ تینوں کی خصوصیات الگ الگ ہیں۔ سیدنا اسماعیل کی خصوصیات صبر اور اللہ کے لیے قربانی، اپنے ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری، یہ تین کوالٹیز حضرت اسماعیل کے۔ صبر، ایثار و قربانی، قربانی دینا اور اطاعت و فرما برداری۔ بچپن سے صبر کیا ہے حضرت اسماعیل، والد سے دور رہ کے صبر کیا، والد کے محبت و پیار سے دور رہ کے صبر کیا، اور جب ماں کے بالکل بھی آب و گیاہ میدان میں اپنے آپ کو صبر کے عالم میں پروان چڑھایا، جو جھاڑ اور جو نرم زمین میں اٹھنے والا مولکا ہوتا ہے نا، پھر وہ اس کی جڑیں بھی اتنی ہی کمزور ہوتی ہے، جو مضبوط چٹانوں میں جو جھاڑ نکلتے ہوں گے نا، وہ بہت مضبوط ترین ان کا معاملہ بھی ہوتا ہے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام بہت نرم زمین میں پیدا ہو کر نرم زمین میں پلے نہیں تھے، سنگ لاخ زمین، قرآن جس کو غیر ذی زرع کہا کہ جہاں ایک یعنی مولکا بھی نہیں اٹھ سکتا، وہ زمین کے اوپر صبر کیے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ۔ چلنے لگے اپنے ابا کے ہاتھ میں، تو ابا نے کہا بیٹے میں نے خواب دیکھا تجھے ذبح کرنا ہے۔ آپ سوچئے، آپ امیجن کیجئے ایک عام واقعہ، ارے آپ کے پالنے میں پوسنے میں ماں سب کر لی، اب جب بڑے ہوئے تو کہتے ہیں کہ میں خواب دیکھا تجھے ذبح کر دیتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ چند واقعات جہاں فرشتوں کو اپنے اوپینین جب دیے تھے کہ اللہ انسان کو کیوں پیدا کیا، اتنا خلیفہ کیوں بنایا، جو کہا تھا، ایسے چند واقعات زمین میں رونما ہوئے، اس میں سے یہ ایک واقعہ ہوا جہاں فرشتوں کو شرمندگی ہوئی کہ میں کیوں بولے ہم لوگ ایسے۔ حضرت ابراہیم کی یہ، حضرت اسماعیل کی کیفیت دیکھ کر لے جا رہے ہیں، ذبح کر دو، تو کیا کہا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے بچن آپ جو دیکھے جو حکم ہو وہ کر گزریے، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میں بار بار، میں بھی بچے والا ہوں، میں یہ بچے میرے یقین کریے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، انہوں جب چھوٹے تھے میں بار بار فیل کرتا، میرے اللہ میں فیل کرتا، میرے اللہ آپ اگر خالی کہیں کہ یہ ایک بچے کی ایک انگلی قربان کرو، مجھ سے ناخن اندر سے کاٹنا نہیں ہو سکتا، ایک بچے کا ناخن اندر سے کاٹنا میرے سے نہیں ہو سکتا۔ میرے اللہ تو نے کیسا مطالبہ ہے، چھین لیتا ہے میرا بچہ ہاتھ، اگر میں چاہوں بھی تو آئندہ قریب نہیں آتا، ماں کے پاس چلا جاتا کہ میرے بابا کو ناخن کاٹنے نہیں آتا، میرے اللہ گردن کاٹنے کی بات کر رہا ہے۔ یہ حضرت اسماعیل ہے، اللہ اکبر۔ بات یہ ہے کہ ان کو بھی اتنا ہی مشکل تھا، آسان نہیں تھا، ایسے نہیں کہ ان کو 1000 2000 بچے تھے ایک کو کر دے، ان کو بھی اتنا ہی مشکل تھا، اس وقت اکلوتے فرزند ہی تھے، اتنا ہی مشکل بلکہ اس سے زیادہ مشکل تھا،
لیکن سامنے اس سے بڑا مقصد تھا پروردگار کے ساتھ. کوئی چیز چھوٹی اور بڑی تقابل کے وقت میں، کمپیریزن کے وقت میں ہوتی ہے، ویسے ہی نہیں ہوتی. اللہ کے مقابلے میں بہت چھوٹی تھی بچے کی محبت. فی نفسی بچے کی محبت بہت تھی ان کے پاس، اللہ کے مقابلے میں بہت چھوٹی تھی. سیدنا اسماعیل کا وہ صبر اللہ کو یاد دلانا چاہتے ہیں. یہ تو آپ لوگ جانتے ہیں. حضرت یسع، یہ تو پیراگراف ہے. حضرت یسع کون تھے؟ حضرت الیاس علیہ السلام کے شاگرد تھے. ان کے خدمت گزار اور ان کے شاگرد تھے. میں یہ سبق بتانا چاہ رہا ہوں. اللہ نے کہا ان کا ذکر دیکھو. سیدنا یہ بنی اسرائیل کے نبی سیدنا الیاس علیہ السلام کے مسلسل ساتھ رہتے، خدمت گزاری میں رہتے، ان سے سیکھتے رہتے اور بڑے ہی استقامت کے ساتھ اپنے استاد کو حضرت الیاس کو فالو کرتے رہے. اس فالو اپ کو دیکھ کر، ان کی اس اتباع کو دیکھ کر اللہ نے ان کو بھی نبی بنا دیا. یہ بتایا ہے مفسرین نے کہ اللہ رب العزت کسی نبی کی خدمت گزاری کی وجہ سے نبی بنایا ہے تو حضرت یسع کی مثال ہے. کسی بھائی کی مدد کے طور پر نبی بنایا ہے تو حضرت ہارون کی مثال ہے. تو حضرت یسع پوری انہماک کے ساتھ حضرت الیاس کی خدمت میں اور ان کی صحبت میں رہتے، یہاں تک کہ پروردگار عالم نے اسے دیکھ کر کے استاد کے بعد شاگرد کو بھی ان کا نبی بنا دیا. ان کی دوسری صفت. اب ذل کفل، آخری بات ہے. ذل کفل کون ہے؟ یہ ذل کفل اصل میں نبی ابتدا میں نہیں تھے اور ان کے بارے میں اختلاف بھی آتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ولی ہے، بعض کہتے ہیں نبی ہے. کمال کیا ہے؟ اس زمانے کے ایک بڑے بادشاہ بھی تھے ذوالکفل. بادشاہ اپنے انتقال سے پہلے ایک اعلان کروایا. کہا کہ میں میری یہ بادشاہ تو سلطنت اسے عطا کروں گا جس نے 3 باتوں کا مجھ سے وعدہ کیا. نمبر 1، اس کا دن روزے سے گزرے، اس کی رات عبادت میں گزرے. نمبر 3، اسے کبھی غصہ نہ آئے. یا اللہ، دن روزے سے گزرے پاسبل ہے، رات عبادت سے گزرے پاسبل ہے، غصہ کبھی نہ آئے. یہ وعدے پہ آ کے سب دھیر ہو جاتے، سب کہتے کہ یہ کیسے پاسبل ہے. یہ آگے بڑھ کر کہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس ذمہ داری کو پوری کرتا ہوں. تو وہ جو بادشاہ تھے ان سے ان کو یہ رسپانسبلٹی مل گئی. تو ذل کفل کا مطلب ہے ذمہ داری اٹھانے والا. تو ایسے نہیں چھوڑ دیا گیا، لے لیے. شیطان نے اللہ رب العزت سے اجازت مانگی کہ مالک آپ کا یہ بندہ غصہ نہیں کرتا ہوں. بولا مجھے اجازت دیجیے. یہ سبق ہے ہم سب کے لیے. اللہ نے کہا جا دیکھ لے. پہلی مرتبہ آیا ایک سائل بن کے، مطلب کہ سوال کرنے والا، مسئلے کو حل کرو کہنے والا. ان سے مسئلے پہ دریافت کیا، کچھ سمجھا دیے، نہیں سمجھتا. پھر سمجھائے، نہیں سمجھا. پھر سمجھائے، نہیں سمجھا. بدتمیزی کی گفتگو، ٹیڑھی گفتگو. یہ بڑی نرمی سے سمجھاتے جاتے، سمجھا نہیں. بہت تنگ کیا، فیل ہو گیا، چلے گیا. دوسری مرتبہ آیا جب وہ مصروف تھے، لوگوں کے درمیان تھے. ٹھہر کے چیخنے چلانے لگا تاکہ غصہ کرے. ایسا کر دیتے، ویسا کر دیتے، نہیں سمجھاتے، لوگوں کا کام نہیں کرتے، فلاں. یا اچھا ٹھیک ہے، سب کو ہٹا کے پھر جا کے سمجھانے لگے، پھر سمجھانے لگے. پورا غصہ ناکام ہو گیا. پھر شیطان ناکام ہو کے چلے گئے. ان کو نہیں معلوم شیطان ہے. تیسری مرتبہ وہ تھک تھکا کے گھر میں گئے ہوئے ہیں.
اور زبردست نیند میں ہے، وہاں آ کے گھر پہ دستک دے کر پکار پکار کے اٹھاتا ہے کہ اٹھو باہر آؤ، میرے مسئلے کو حل کرو۔ ایسی جگہ پر اگر اچھے سے اچھے صبر والا ہونے دیجئے، وہ آپے سے باہر ہو جاتا، وہ بالکل نیند کی حالت میں باہر آئے، کہا اچھا بیٹھ، پھر سمجھائے اور یہاں تک کہ اس کے بعد اس نے کہا کہ تمہارے سامنے میں ہار رہا ہوں، تم نے جو وعدہ کیا تھا میں تم کو صرف آزما رہا تھا، میں شیطان ہوں، ابلیس ہوں، تمہارے غصہ نہ کرنے کے وعدے کو میں توڑنے کے لیے آیا تھا۔ غصے کو کنٹرول کرنے کی بنا پر اللہ نے انہیں نبی بنا دیا، بادشاہ تھے، وہ نبوت عطا فرما تھے، غصہ نہیں کرتے تھے۔ ایسے کئی واقعات ملتے ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر رہا ہوں، شام سے حضرت امیر معاویہ کے پاس رہ کر بعض لوگ بڑے اہل بیت سے مخالفت رکھ کر آتے تھے، گالیاں بکتے تھے۔ شام سے بعض لوگ مدینے میں آتے، حضور کے حضرت امام حسن ہے، سرکار کی آل ہے، اللہ اکبر، سیدہ فاطمہ کا نور ہے، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جمال ہے۔ حضرت امام حسن گھوڑے پہ جا رہے، لوگ ان کے ساتھ ہیں، دیکھ کر شام وہاں کا تربیت یافتہ ہے، دیکھ کے چہرے کا نور دیکھا، لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ امام حسن، لوگوں نے کہا کہ حضرت علی کے فرزند ہیں۔ تیور بدل گیا، طرح طرح کی گالیاں دینے لگا، طرح کی گالیاں، طرح کے برے بات، گندی بات، نیچا دکھانا، ان کے ماں باپ کو برا بولنا، اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہوئے اپنی سواری پہ جانے لگے، بار بار بازو آتا گالیاں دیتا، بازو آتا۔ اب حضرت امام حسن کا گھر آ گیا، امام حسن رکا کے کہتے ہیں کہ میاں یہاں میرا گھر آ گیا، کچھ اور بول لینا ہے تو بول لو، میں سن کے گھر چلا جاؤں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور کچھ گالیاں دینا بچ گئے ہیں تو دے لو، چونکہ اب میرا گھر آ گیا، مجھے گھر چلے جانا ہے، ساستہ تمام۔ یہ سب تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ والد ماجد بزرگوار اکثر سناتے ہیں۔ لوگ ہوتے ہیں علماء کو ستانے والے، بڑی بڑی باتیں کرو۔ امام اعظم تھے، لوگوں کو تکلیف دینا، تانا دینا، ان کے دل کو تکلیف پہنچانا مقصد ہوتا تھا۔ امام اعظم کے والد کا انتقال ہو جانے کے بعد ان کی والدہ ضعیف ہو گئی۔ ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ آپ کی ماں سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ کی والدہ سے نکاح کرنا؟ نکاح جائز ہے، آپ کی والدہ کی عدت ہو گئی، والد کا انتقال ہو گیا، بالکل۔ اب آپ سوچئے کس قسم کا انسان تھا ہوگا، ہم میں سے کون ہوگا جو برداشت کرے گا اس قسم کے نچلے اور انتہائی بد اخلاق انسان کو؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے ہاتھ پکڑے کہا کہ آئیے تشریف لائیے۔ گھر لے گئے، اپنے دیوان خانے میں بٹھایا، پانی پیش کیا اور کہا کہ میں ابھی ماں سے، امی جان سے پوچھ کے آتا ہوں کہ آپ کے لیے ایسا رشتہ آیا ہے۔ اللہ اور اندر جا کے باہر آ کر کہے کہ امی معذرت خواہ ہیں، نکاح کا جو مقصد ہے خدمت ہو شوہر کی، وہ ابھی امی کی کیفیت نہیں ہے کہ امی کر سکے، معذرت خواہ۔ گر گیا قدموں پہ، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ دراصل انسان جو غصہ کرتا ہے نا، میں آخری بات ختم کر رہا ہوں، غصہ اصل میں ہوتا کیا ہے؟ انسان کو جب اس کی ناپسندیدہ چیز دکھتی ہے یا سنے آتی ہے یا کوئی ایکشن اس کی پسند کے خلاف دکھتا ہے تو آٹومیٹک اللہ رب العزت ایک فطرت رکھا ہے، انسان کے باڈی میں ایک قسم کی تبدیلی آتی، خون کی دورانی تیز ہوتی ہے، دماغ کا وہ حصہ جو فیصلہ کرنے والا ہے، ایسی خون کی دورانی جو تیز ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا سلو ہو جاتا ہے، اور ایموشنل سائیڈ بہت فراٹے مارتا ہوا بڑھتا ہے۔ یہ غصے کی کیفیت ہے، کئی قسم کے ہارمونز کے اندر فرق آنا شروع ہوتا ہے اور کئی قسم کے کیمیکلز انسان کے دماغ میں ریلیز ہوتے ہیں۔ اگر انسان، یہ اندر کی کیفیت ہے انٹرنل، یہاں تک کسی کو کچھ ہو رہا ہے تو یہ برا نہیں ہے،
یہ قبیح نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے، یہ نیچر ہے، انسان کا ہوتا ہے۔ اللہ نے آگ رکھی ہے انسان میں، ناپسندیدہ چیز پہ اندر سے طبیعت کا بدلنا طے ہے، یہاں تک ناجائز نہیں ہے۔ لیکن جب آپ اس کو عملی جامے میں زبان کے ذریعے یا ہاتھ کے ذریعے یا کسی ایکٹ کے ذریعے اس کا جب اظہار کرتے ہیں، وہ ناجائز ہو جاتا ہے۔ اور اس میں انسان بڑی بڑی غلطیاں کرتا ہے۔ کوئی انسان آپ کو ورغلائے تو فوراً آپ کی سوچ سمجھ کے سائٹ سلو ہو جاتا ہے، اور دوسرا خون کی دورانگی تیز ہونے کی وجہ سے آپ کا ایموشنل سائڈ بہت اسپیڈ کام کرنے لگتا ہے، تو ایسے وقت میں فیصلے اکثر نقصان کے ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا بعد میں آپ نادم ہو جاتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں وہ فیصلے۔ سائنس کہتی ہے کہ آپ ایسے وقت میں رک جائیں، اپنے دماغ کو ٹھنڈا ہونے لگے۔ حضور فرماتے ہیں تم ٹھہرے ہوئے ہو تو بیٹھ جاؤ، تمہارا بلڈ پریشر کم ہوگا، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، وضو کر لو، وضو سے تمہارے رگوں کے اندر جو خون دوڑ رہا ہے وہ ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا لا تغضب لا تغضب لا تغضب۔ یہ پریکٹس سے حاصل ہوتا ہے۔ بہت مشکل سے انسان کو یہ عادت ہوتی ہے کہ اپنے خلاف سننے کے باوجود کنٹرول کرے، بالکل غصہ نہ آئے، ایسا نہیں۔ غصہ آنا الگ چیز ہے، غصے کو کنٹرول کرنا الگ چیز ہے، غصے کا اظہار نہ کرنا الگ چیز ہے۔ والکاظمین الغیظ فرمایا، غصے کو پی جاؤ، فرمایا غصے کو پی جاؤ، غصے کو برداشت کرو۔ تو حضرت ذوالکفل کی میں اصل یہ بتا رہا تھا، انبیاء کی فہرست میں داخل ہو گئے غصے کو پی جانے کی وجہ سے، غصے کا اظہار نہیں کرنے کی وجہ سے۔ اتنی بات ہے کل من الاخیار، یہ بہت عظیم الشان لوگ ہیں، یہ پورے کے پورے بہت بہترین لوگ ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہاں تک انبیاء کرام کا ذکر کر کے اللہ رب العزت اب یہاں سے جنتیوں اور دوزخیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ وہاں سے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر یہاں پر حضرت ذوالکفل تک کئی انبیاء کے اللہ نے تفصیل کس کو بیان کی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمائی۔ الگ الگ کوالٹیز کے انبیاء کا ذکر فرمایا، الگ الگ امتوں کے انبیاء کا ذکر فرمایا۔ یہ سب کس بات پہ بیان فرمائے کہ مشرکین اور وہاں کے مکے والے حضور کو تانے دے رہے تھے، مان نہیں رہے تھے، ریجیکٹ کر رہے تھے، تو اللہ انبیاء کرام کے واقعات کی سیر حضور کو کرواتے ہیں۔ اس کے بعد جنتیوں اور دوزخیوں کا ذکر آتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے پروردگار عالم عمل کی توفیق نصیب فرمائے، رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، رمضان کی برکات اور رمضان کی رحمتیں اور رمضان کے اثرات کو ہمارے قلوب میں رب العالمین تادیر قائم فرمائے، تادیر اس کا برقرار رکھے۔ رب العالمین قرآن پاک کی اس محفل کو قبول فرمائے۔ جو آج کی محفل میں حاضر نہیں ہو سکے پروردگار ان کو بھی اس محفل کا اجر عطا فرما دے۔ پروردگار جو تشریف لائے ہیں عید کا دوسرا دن ہونے کے باوجود، مالک اپنے فضل سے خوب جزائے خیر عطا فرمائے، قرآن مجید سے ہمیں محبت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔